إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللہ رب العالمین کی رحمت اور اس کی مہربانی سے ہم ایک ایسے ماہ میں داخل ہو چکے ہیں جس کی ہر رات رحمت والی ہے، جس کی ہر رات مغفرت والی ہے، جس کی ہر رات بہت سے خوش نصیب انسانوں کے لیے جہنم سے آزادی والی رات ہے. معاشرے میں یہ بات مشہور و معروف ہے، اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار. پہلا اشرہ رحمت کا اشرہ ہے، دوسرا اشرہ مغفرت کا اشرہ ہے، اور تیسرا اشرہ عتق من النار جہنم سے آزادی کا اشرہ ہے. یہ معروف و مشہور ہے لیکن صحیح نہیں ہے. میرے رب کی رحمت بہت وسیع ہے. ہر رات رحمت والی رات ہے، ہر رات مغفرت والی رات ہے، ہر رات جہنم سے آزادی والی رات ہے. وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ. اللہ رب العالمین بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ جاری کرتا ہے. وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ. یہ یکم رمضان سے لے کر آخری رمضان کی رات تک کا پیکج ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور محدث البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح کہا ہے، انہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا كان اول لیلۃ من شہر رمضان. رسول اللہ فرماتے ہیں جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے صفدت الشیاطین، سرکش شیطانوں کو جگڑ دیا جاتا ہے. ومردت الجن، اور سرکش جنوں کو بھی زنجیروں میں جگڑا جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے. اور یہ مہینہ ہے
اس مہینے کا اہتمام، اس کی میزبانی، اس کی مہمانی کے لیے میرے رب وغلقت ابواب النار، اس مہینے کی میزبانی کرتے ہوئے، اس کی مہمانی کرتے ہوئے میرے رب وغلقت ابواب النار، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے. فلم یفتح منہا باب، ایک دروازہ بھی کھلا نہیں رکھا جاتا. وفتحت ابواب الجنہ، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. فلم یغلق منہا باب، ایک دروازہ بھی بند نہیں ہوتا. وَيُنَادِي مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ وَلِلَّهِ أُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ. وَيُنَادِي مُنَادٍ، ایک صدا لگانے والا صدا لگاتا ہے، ایک منادی، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے. یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے متلاشی انسان، اقبل، اب دوڑتے ہوئے آ. وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. وسارعوا الى مغفرة من ربكم، مسلمانوں دوڑو اس جنت کی طرف، عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے چوڑائی کے برابر ہے. اعدت للمتقین، وہ جنت تیار کی گئی ہے متقین کے لیے. تو اللہ کی منادی اعلان کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے متلاشی آ جا. خیر کیا ہے؟ حقوق اللہ میں خیر، اللہ کی توحید کا عقیدہ، توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید الاسماء والصفات. خیر کی ٹاپ لسٹ پہ پہلی لائن میں، پہلی سطر میں سب سے بڑا خیر عقیدہ توحید ہے، جس عقیدے کی بنیاد پر کائنات کو اللہ رب العالمین نے تخلیق کیا ہے. کلمۃ قامت بها السماوات والارض، عقیدہ توحید وہ کلمہ جس کلمے کی بنیاد پر آسمان قائم ہے، زمین قائم ہے. اور یہ زمین پہ یہ کلمہ پڑھنے والے ختم ہو جائیں گے تو اس وقت اذا وقعت الواقعہ، اس دن واقع ہونے والی قیامت واقع ہو جائے گی. اس دن الحاقۃ ما الحاقہ ہونے والی ہو جا کر رہے گی. کب؟ جب اس زمین پہ ایک بھی کلمہ پڑھنے والا انسان نہیں رہے گا. تو خیر میں سے سب سے بڑا خیر، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے متلاشی آ جا. بنیاد عقیدہ توحید، کلمۃ قامت بها السماوات والارض، ایک ایسا کلمہ جس کی بنیاد پہ آسمان و زمین قائم ہے. وفطر اللہ علیہا جمیع المخلوقات وعليها أسست الملة ونصبت القبلة ولأجلها جردت سيوف الجهاد، فهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام. فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. مفتاح دار السلام،
دار السلام کی کنجی چابی جنت کی چابی لا الہ الا اللہ ہے۔ کلمے کی بنیاد پر انسان دو حصوں میں منقسم ہے، ایک ماننے والے ایک انکار کرنے والے۔ وعلیہا اسست الملہ، اسی کلمے کی بنیاد پر امت کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ ونصبت القبلہ، اسی کلمے کے لیے قبلے کو نصب کر دیا گیا ہے۔ وَلِأَجْلِهَا جُرِّدَتْ سُيُوفُ الْجِهَادِ، اور اسی کلمے کی حرمت کے لیے